اب دیکھیں نا بد نیتی کیا ہے. ابھی یہ 18ویں ترمیم پاس کر کے ہٹے ہیں, اس میں ساری جماعتیں آن بورڈ تھی نا, 28 پارٹی, اس میں کر لیتے نا, بلکہ اس میں صوبے بنانے کے عمل کو مشکل بنایا ہے انہوں نے. جی ٹھیک ہے, اور ابھی انہیں اچانک خواب آ گیا جس پہ یہ ہنس رہے ہیں کہ یار یہ ہوا کیا ہے کہ بھائی اچانک آپ کہہ رہے ہیں جی صوبے آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے, اچانک یہ کیوں کریں گے ایسا, کیا یہ اس لیے کر رہے ہیں, اس لیے کر رہے ہیں کہ الیکشن اب سر پہ ہے, اور یہ کھوکھلے نعرے لگا کے سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں ووٹیں مل جائیں گی وہاں سے. اور نمبر 2 بات یہ ہے کہ پنجاب جو ہے نا, پنجاب میں یہ 40 سال سے ہار رہے ہیں بیچارے. ٹھیک ہے, تو پنجاب سے انتقام یہ سمجھتے ہیں ایسے ہی لیا جا سکتا ہے کہ اس کے 4 ٹکڑے کر دیں, تاکہ پورے پنجاب میں تو انہوں نے جیتنے نہیں دینا, 40 سال میں ہارے ہیں تو اگلے 40 سال میں بھی ہارنا ہے. تو اس کو انہوں نے بجائے اس کے کہ پنجاب کے لوگوں کی دل جیتیں, یہ اسے تقسیم کر کے وہاں کا اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں. امیر مقام صاحب, یہ صوبے بنانوں کا یہی وجہ ہے. آپ حکومت کا حصہ بھی ہیں ایک طرح سے, لیکن آپ کی اپنی بھی کچھ ریزرویشنز اور شکایت ہو سکتی ہیں, لیکن آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا ایجنڈا کیا ہے اس وقت؟ عوام کے مسائل جو ہیں انفارچونیٹلی وہ کچھ اور ہیں, حکومت کی پرائیورٹیز کچھ اور نظر آ رہی ہیں, نعرے کچھ اور نظر آ رہے ہیں, کوئی چیز انٹرلنکڈ نہیں ہے. میں بہت افسوس کی بات ہے, اور جو صورتحال جاری ہے جو پنجاب اسمبلی میں دیکھنے بھی آیا, جو ابھی کراچی کا ایشو ہے, اور جس طرح ہمارے سارے پالیٹیشین اور جتنے پولیٹیکل پارٹی ہے میں تو اس کو ایک قسم نان ایشو کہوں گا, اس میں لگے ہوئے, جو عوام کے اصل مسائل ہے اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. جو دہشت گردی ہے, جو کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ہو رہا ہے, بے گناہ لوگ مر رہے ہیں, بلوچستان میں کیا حال ہے, فرنٹیئر میں کیا حال ہے, جو لوڈ شیڈنگ کی صورتحال ہے, معاشیات میں استحکام ہے, دوسرے کئی ایشوز ہیں, وہ سارے ایشوز چھوڑ کر عجیب, کبھی کہتے ہیں کمشنری نظام ہے, اب پہلے ہم کہتے ہیں, وہی سے میں شروع کرنا چاہتا ہوں کہ ضرورت کیوں پڑی اس نظام لانے کمشنری, جب پہلے سے ایک نظام موجود تھا, ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا, ایک ڈیولوشن ہوئی تھی نیچے, ٹھیک ہے, اس میں اگر کسی جگہ ضرورت تھی اصلاح کرنے کی, ضرور چاہیے تھی کہ اس میں اصلاح کر کے جو لیکن انہوں نے کہا نا عامر کا ایک قانون ختم کرنا چاہتے ہیں, ایک ڈکٹیٹر کا قانون ختم کرنا چاہتے ہیں. اس طرح کسی کے قوانین ختم پیچھے کے لگ جائے, یہ ہماری بدقسمتی ہے. قانون کسی کا ہوتا نہیں ہے کہ یہ عامر کا ہے, فلاں کا ہے, فلاں کا ہے, مگر اسی میں اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں یہ نہیں کہنا کہ قانون فلاں نے بنانا ہے, جس میں اچھی باتیں اچھی باتیں رہنے چاہیے, اور اس میں اگر کوئی برائی یا کمزوری ہو تو اس کی اصلاح ہونی چاہیے. یہ اکثر اس طرح ختم کرنا وہ بھی ناانصافی تھی. ابھی دوبارہ اگر کمشنری نظام لانا تھا, میں صرف اتنے ریزرویشن ہے, میں ویسے کمشنری نظام کا سخت خلاف ہوں, اور جو پہلے نظام تھا میں کہتا ہوں وہ سب سے بہتر تھا, اور اس میں کوئی اصلاح ہونی چاہیے تھی ضرور, مگر پھر سارے ملک میں ہونا چاہیے. یہ میرے ضرور تحفظات ہے کہ پھر ایک جگہ میں یا کراچی میں یا حیدرآباد میں یا پھر پورے سندھ میں نظام اگر ہے, آرڈیننس اگر صدر صاحب جاری کرتے ہیں تو پورے پاکستان کے لیے ہونا چاہیے, کہ پورے ملک کے لیے ہوتا ہے, پورے ملک کے لیے ہوتا ہے. یہ میرے ضرور تحفظات ہے کہ اگر نظام جاری کرنا ہو تو پھر پورے ملک کے لیے ہونا چاہیے, کوئی سیاسی مصلحت اسے نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. دوسری آپ نے بات کی صوبوں کی, تو میں کہتا ہوں اس سے بھی اتنا بڑا ایشو نہیں بنانا چاہیے دونوں طرف سے. جو اس طرح ڈیبیٹ لگی ہوئی ہے اور اصل ایشوز رہ گئے, ہم سارے اس میں مصروف ہو گئے کہ کوئی کہتا ہے بننا چاہیے, کوئی کہتا ہے نہیں بننا چاہیے. ایک اچھی بات ہے, میں کہتا ہوں اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے. اگر آپ ہندوستان کی مثال لے لیں, وہی 7 صوبے تھے, ابھی 30 صوبے, دوسرے جگہوں کے لے لیں, اگر صوبے زیادہ ہونا ہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے, کوئی نقصان بھی نہیں ہے. اس میں ڈیبیٹ ضرور ہونی چاہیے. دیکھیں امیر مقام صاحب, صوبے ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پہ بنائے جاتے ہیں, پولیٹیکل ووٹ بینک کو ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پر کہتا ہوں کہ بنانے اس پر آرگومنٹس ہونے چاہیے, دلائل ہونے چاہیے, ڈیبیٹ ہونے چاہیے. لیکن پہلے باقی دیگر چیزیں تو ٹھیک کر لیں ملک کی. اکثر کسی کو مسترد بھی نہیں کر لینا چاہیے, اس پر اپنے آرگومنٹس دینے چاہیے. جمہوری نظام میں بغیر صوبائی اسمبلی کے بن ہی نہیں سکتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. صوبائی اسمبلی بھی ہے, وہی ڈیبیٹ کریں, نیشنل اسمبلی میں کریں, باہر میڈیا میں کریں, مگر اس طرح نہیں کہ سارے جو ہمارے اور ایشوز ہیں وہ سارے ایشوز رہ جائے اور ہم اس چیز میں پنچ جائے. کمشنری نظام ہونا چاہیے, نہیں چاہے, صوبے بننا چاہے. مشاہد اللہ صاحب کی اپنی رائے اور وڑائی صاحب کی اپنی رائے, میرا اپنی رائے ہے. میں کہتا ہوں نہیں, میں کہتا ہوں کہ دوسری طرف سے بھی اتنا ریئیکشن نہیں آنا چاہیے. اگر کسی نے بات کر دی تو دلائل کے ساتھ بات نہیں, لڑائی کی تو نہیں ہے, یا ریزولوشن واپس کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, لڑائی کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنے دلائل سے جو لوگ بنانا چاہتے ہیں وہ اپنے آرگومنٹس دے دے. جمہوری نظام میں جو اس کے مخالف ہے وہ اپنے دلائل دے دے.
پھر اس پر ووٹنگ کریں, دیکھ لیں کہ کون بننا چاہتا ہے نہیں چاہتے. تو اسے اتنا بڑا ایشو اور اسے جھگڑا لڑائی جو ملک کے اصل ایشو ہے اس کو چھوڑ کر صرف اسی پر آنا, میں کہتا ہوں کہ اس قوم کے ساتھ ناانصافی ہے اور یہ عوام کی ہم سے سیاستدانوں سے نفرت ہو جائے گی. آخر میں کہتا کہ پالیٹیشین کر کیا رہا ہے, کس چیز میں لڑ رہا ہے, ہمارے کام چھوڑ کر اور دوسرے تو آئندہ الیکشن میں ہمیں کوئی ووٹ ہی نہیں ڈالے گا. پھر اگر ہمارا یہ حال ہے الیکشن میں ہمیں کوئی ووٹ ہی نہیں ڈالے گا کیونکہ ریئل ایشو سے ہٹ کر ایسے ایشوز میں قوم کو الجھایا جا رہا ہے جو اپنے اپنے ووٹ بینک سیکیور کرنے کی بات کریں. مشاہد اللہ صاحب نے کہا کہ صوبے آپ بنائیں ایڈمنسٹریٹو بنیاد پر, بٹ انٹینشن اور نیت ٹھیک ہونی چاہیے. اس میں نیت والی کون سی بات ہے, یا ایڈمنسٹریٹو بنیاد اور کون سی بنیاد ہوتی ہے؟ صوبے جب بنتے ہیں ایک ہی بنیاد ہوتی ہے اور وہ ایڈمنسٹریٹو ہوتی ہے. میں تو اس میں آپ کو جو حالات ہیں, فیکٹس ہیں, وہ بتاتا چلوں کہ جنوبی پنجاب کے عوام نے مطالبہ کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ سے کہ ہمیں ایک علیحدہ صوبے کا درجہ دیا جائے. 3 ڈویژن, ملتان ڈویژن, باولپور ڈویژن اور ڈی جی خان ڈویژن, وہاں کے لوگوں نے یہ ان کا مطالبہ ہے. اور اس میں پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا, جناب پریزیڈنٹ صاحب نے بھی کہا, اور ہم آج بھی یہ بات ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے اپنے جذبات ہیں, ان کی ایک ڈیمانڈ ہے, ہم ان کے جذبات کا احترام کرتے ہیں. لیکن صوبے بنانے پہ نہ کوئی پابندی ہے نہ کوئی بنانا ضروری ہوتا ہے. آئین میں نیا صوبہ بنانے کے لیے ایک طریقہ کار دیا گیا. پاکستان پیپل پارٹی نے جب سے مطالبہ ہوا, جنوبی پنجاب کے عوام نے کیا. یہ کس طرح کیا سر, کس طرح لکھ کے ووٹ ڈال کر؟ مختلف فورم پہ, بار ایسوسیشنز ہیں, اس میں چیمبرز ہیں, اس میں عوام نے اراکین اسمبلی ہے, مختلف لیول پہ یہ بات ہوئی. تو ہم نے کہا جی ہم آپ کا احترام کرتے ہیں, اور پاکستان پیپل پارٹی نے ایک کمیٹی بنائی کہ ان کا جو مطالبہ ہے اس کو سکروٹینائز کیا جائے, اس کی فیزیبلٹی دیکھی جائے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے, اور اگر ہو تو کیا عوام کی اس میں بہتری ہے, کیا ان کے ہیلتھ کے مسائل بہتر ہو جائیں گے, کیا ان کے ایجوکیشن کے بہتر ہو جائیں گے, یا ان میں جو احساس کمتری پیدا ہو گیا ہے جنوبی پنجاب کے عوام میں کہ ہمیں جو اسی لیے وہ چاہتے ہیں نا علیحدہ, ادروائز تو ان کو ضرورت نہیں. وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے وسائل ہم پہ پنجاب کے کم استعمال کیے جا رہے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ سینٹرل پنجاب کے ایک ضلع پہ 75 ارب روپیہ خرچ ہو رہا ہے, اور ہمارے تمام جنوبی پنجاب میں کوئی 15 سے 20 ارب جو ہے وہ خرچ ہو رہا ہے. اس قسم کے بہت سارے اور ان کے اعتراضات ہیں اور ان کے مطالبات ہیں. پاکستان پیپل پارٹی سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے, ابھی اس میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا, اور آئین میں دیا گیا ایک طریقہ کار ہے کہ اگر کوئی نیا صوبہ بنانا ہے تو اس میں آئین کے مطابق کوئی طریقہ کار وضع ہے اور اس کے مطابق ہوگا. پاکستان پیپل پارٹی نے ایک کمیٹی بنائی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہ کمیٹی یہ رپورٹ دیتی ہے کہ اس میں اس علاقے کا فائدہ ہے, ہم نے تو پہلے ہی کہا کہ ہم سر اب یہ اسمبلیوں میں کیوں نہیں ڈیبیٹ کر لیتے, ہر چیز پہ کمیٹی کیوں بنا دی جاتی ہے؟ اس لیے کہ ابتدائی طور پر یہ ضروری ہے, اس کے بعد ہم پارلیمنٹ میں یہ لائیں گے, پارلیمنٹ کے تمام پارٹی سے مشورہ کریں گے, آؤٹ آف دی پارلیمنٹ, ان دی پارلیمنٹ, تمام یہ کوئی ایسا چوری تو نہیں کرنے جا رہے. ہمیں کوئی ووٹوں کا اس میں مطالبہ مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں 2002 میں الیکشن ہوا, پاکستان پیپل پارٹی نے ملک میں ہائیسٹ نمبر آف ووٹ لیا, اس وقت صوبے کا مسئلہ تو نہیں تھا. 2008 کے الیکشن آئے, پاکستان پیپل پارٹی نے ملک میں ہائیسٹ نمبر آف ووٹ لیا. سر 2008 میں تو کاف نے ہائیسٹ نمبر آف ووٹ لیا تھا, پیپل پارٹی نے ہائیسٹ نمبر آف ووٹ لیا. اس کے بعد صدر کا الیکشن آیا, پاکستان جناب آصف علی زرداری نے ہائیسٹ نمبر آف ووٹ لیا, وزیر اعظم پارٹی کا ہو گیا, اسپیکر بھی اور سینٹ کے چیئرمین. ہمیں وہ مسئلہ نہیں ہے, چاہے گلگت کا الیکشن ہو پاکستان پیپل پارٹی جیت جاتی ہے, چاہے آزاد کشمیر کا الیکشن ہو, اور دونوں لوکل جو حکومتیں تھیں, پنجاب میں مسلم لیگ نون ہے, وہاں جو ہے مسلم کانفرنس تھی, اس کے باوجود پیپل پارٹی جیتتی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس مسئلے کو الیکشن یا ووٹوں سے منسلک نہیں کرنا چاہیے. پاکستان پیپل پارٹی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو مطالبہ ہے اس کو سکروٹینائز کرنا چاہیے, اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. پاکستان پیپل پارٹی ان کے جذبات کا احترام کرتی ہے, اور اس کے بعد اگر جو رپورٹ یہ آتی ہے کہ یہ بننا چاہیے, پھر ہم پارلیمنٹ میں بھی لائیں گے, اور اس کے بعد تمام سیاسی جماعتوں سے بھی مشاورت کریں گے. یہ ایک دن میں کام نہیں ہونے والا, یہ بڑا سوچ سمجھ کے ہوگا. یہ اگلے الیکشن کا منشور تو ہو سکتا ہے, اسمبلی اور اسمبلی سے باہر میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم تمام جو پولیٹیکل فورسز ہیں, چاہے مسلم لیگ نون ہے,
یا دوسری مسلم لیگ کیو ہے, ANP ہے, MQM ہے, اور جو لوگ اسمبلی میں نہیں ہے جیسے جماعت اسلامی ہے یا دوسرے لوگ ہیں, ہم تمام سے مشاورت کریں گے کہ یہ ایک نیشنل مسئلہ ہے, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. دوسرا بات یہ ہے کہ جنوبی پنجاب سے جو فورم کا جو انہوں نے ذکر کیا ہے, اس حوالے سے یہ ساری تمام شکایت آپ تک بھی پہنچی ہوں گی یقیناً. وہ کون کون سے فورمز ہیں جہاں پر یہ آواز اٹھائی گئی اور یہ مطالبہ اٹھایا گیا, اور احساس کمتری کیوں ہے ان کو؟ کسی فورم میں نہیں ہوا, ایون پیپلز پارٹی کی سینٹرل کمیٹی میں یہ ڈسکس نہیں ہوا ابھی تک, ٹھیک ہے, لیکن ان کے وزیر اعظم جو چیف ایگزیکٹو ہیں, دیکھیں ہم بات یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی میچورٹی سے, بڑی پختگی سے, بڑی سوچ سمجھ کے حکومت کو جو ہے نا انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے, اس لیے کہ یہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں. اس سے بعض اوقات اگر آپ تھوڑی سی امیچورٹی دکھائیں تو قومیں تقسیم ہو جاتی ہیں, ایسے نہیں کرنا چاہیے, خدا نخواستہ. اچھا اب بات یہ ہے کہ یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں نا, اب میں اس کا کیا جواب دوں؟ مجھے ایک بات بتائیں, کیا پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا یا نہیں کہا کہ سرائیکی صوبہ ہم بنائیں؟ کیا فارمن لا منسٹر نے یہ کہا یا نہیں کہا سرائیکی؟ اچھا سرائیکی کا مطلب لسانی صوبہ, ٹھیک ہے. اچھا اب لسانی صوبہ, اسی کے جواب میں تو اس نے کنڈی نے کہا ہے نا کہ ڈی جی خان کو بھی اس میں شامل, انہوں نے کہا ہے, ورنہ وہ کیوں کہتا. اچھا اب آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی, بغیر سوچ سمجھے ارریسپونسبل طریقے سے کہی, اسی لیے لوگوں نے آواز اٹھائی کہ جناب بلوچستان میں بھی سرائیکی ہے, سندھ میں بھی سرائیکی ہیں, پنجاب میں تو ہیں ہی ہیں, اور KPK میں بھی ہیں, تو اس کی ڈیموگرافی بتا دیں. وہ بتانے کو تیار نہیں. ANP نے بلوچستان کے حوالے سے بھی بات کر دی ہے انہوں نے. اچھا اب یہ جنوبی پنجاب کی بات کر رہے ہیں, بھاولپور والے تو نہیں ملنا چاہتے اس سے. دیکھیں نا, یہ ساری باتیں سوچنے سمجھنے کی ہیں نا. اچھا یہ بات ہم نے کی ہے. سر آپ کہتے ہیں سب کو مشاورت سے لے کے چلیں گے, تو وزیر اعظم اتنی بڑی سٹیٹمنٹ, وہ تو چیف ایگزیکٹو پورے ملک کے. وزیر اعظم نے ایسی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی. انہوں نے, جو میں کہہ رہا ہوں, میں وہ بات کر رہا ہوں جو وزیر اعظم نے کی. سر وہ امیر مقام صاحب بھی ہنس رہے ہیں, خدا کی قسم دی ہے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم سرائیکی صوبہ بنائیں گے. نہیں, وزیر اعظم صاحب نے, میری بات سن لینا, بات تو سن. وزیر اعظم صاحب نے جنوبی پنجاب کے حقوق کی بات کی. انہوں نے کہا ہم آپ کے جذبات کا احترام کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہم آپ کے. سر وہاں جلسہ کیا تھا, جلسے کے اندر جلسہ تو وہ وہاں انوگریشن کے لیے گئے تھے. وزیر اعظم جاتا ہے, جلسہ کیوں نہیں ہوتا؟ اور میں ایک بات بتاؤں, میری بات تو سن لینا. دیکھیں یہ آئین میں پرووائڈڈ ہے, اور ان کی اپنی جماعت نے کہا کہ بننے چاہیے. یہ کیا کہتے ہیں؟ ان کی تو اپنی جماعت نے کہہ دیا کہ بننے چاہیے. یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ اپنی جماعت نے کہہ دیا. آپ کی سینٹرل کمیٹی کا یہ فیصلہ ہے کہ صوبے بننے چاہیے. آئین کہتا ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے, اور ہم خود کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آئین اور قانون سے بالا تر نہیں کریں گے, اور ہم تمام پولیٹیکل فورسز کو اعتماد میں, اگر کوئی ایسی فیزیبلٹی آتی ہے تو ہم تمام پولیٹیکل فورسز کو اعتماد میں لیں گے. یہ دس از آور ڈیسیژن. دیکھیں تو ان کا تو اپنا فیصلہ, یہ کیا کہتے ہیں ہماری ہم نے تو اب کیا نا بھائی, ہم نے تو کمیشن کی بھی بات کی. میں آپ جو یہ اب پھر ایک وہی سندھ والی سمر سورٹ ہے, قلعہ بازی, جو جس کے آپ نے عادی کر دیا اس قوم کو, خود تو آپ ہی ہیں. اب بات یہ ہے, مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ یہ کہتے ہیں جی انہوں نے بیان ہی نہیں دیا. اچھا جی ہم نے کیا ہے, ہم نے اس لیے کیا, اور ہم نے اس پہ ڈیلیبریشنز کی, اور ہم نے ایک حل بتایا. ہم ہمیشہ سنجیدہ بات کرتے ہیں, ہم ہوا میں بات نہیں کرتے, اور جو بات ہم کرتے ہیں ہم اس پہ قائم رہتے ہیں. مثلا عدلیہ کی بات بحالی کی انہوں نے بھی کی, ہم نے بھی کی. یہ وڈرا ہو گئے, ہم نہیں وڈرا ہوئے, ہم نے پنجاب کی حکومت تک کھو دی, لیکن بحال کر کے دکھایا. پنجاب کی حکومت کہاں کھو دی آپ نے؟ توڑ نہیں دی تھی انہوں نے. نہیں, وہ عدلیہ کا بس وہ گئے زمانے چلے گئے نا. وہ عدلیہ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس کا ہے تعلق. عدلیہ تو پہلے ہی بحال ہو چکی. میں اس سے تعلق بتاتا ہوں. جس دن وزیر اعظم بنے یوسف رضا گیلانی, اسی دن انہوں نے تمام رہائی اور تنخواہیں بحال, ججز کی ختم. کیا کرتے ہیں؟ میں آپ کو بہت ذمہ دار آدمی سمجھتا ہوں, ایسے سٹیٹمنٹس برائے مہربانی نہ دیں. نہیں دیکھیں وہ پہلے ہوا ہے, وہ پہلے ہوا ہے. عدلیہ پہ کہاں پہنچ گئے؟ میں ایسے اس لیے پہنچا کہ ہم نے ایک طریقہ کار اختیار کیا نا اس میں, کہ پہلے ہم نے اس کو منشور میں رکھا, ہم نے اپنے لوگوں سے حلف لیے کہ یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ بس بات مان لی کہ آپ اصولوں کی سیاست کرتے ہیں, وہ نہیں کرتے, یہی مقصد ہے آپ کے کہنے کا. میں تو یہ مقصد تو ساری دنیا دیکھ رہی نا. ابھی سمر سورٹ مار رہے, کہہ رہے بیان نہیں دیا.